شہید ناموس رسالت تے قربان ہو گیا پھر دنیا جگ جگ گئے قاضی ممتاز قادری دی مثال میں آپ دے سامنے اور اس موجودہ قریب زمانے دے اندر کہ بلا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی آپ دی ذات بھی آپ دے سامنے یقیناً آپ دی ذات کو اتنے لوگ نہیں سنجاندے جتنے طلباء پڑھنے والے آپ دی ذات محدود آئی لیکن جب سب کو چھڑ کے عزت رسول دا پہرہ دیتا ناموس رسالت دا پہرہ دیتا ختم نبوت دا پہرہ دار بڑھیا دنیا جگ جڑے بابا دس گیا عزت و شان و وقار جو کہ مرید ہومن تے نہیں پیسے نال نہیں برادری نال نہیں عزت ملیت مصطفیٰ دی غلامی دی واسطے چاہے ہالینڈ ہوئے یا فرانس ہوئے یا جناب انڈیا ہوئے جنہاں بدبختہ نے ساڑھے کریم آقا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دے خلاف اور نئینہ عورت چاہے وہ آسیہ ملعون ہے چاہے وہ انڈیا دی وزیر اعظم مودی دی چاہے وہ ترجمان ہے اور جنہاں نے بدبختہ نے حال دے اندر ساڑھے کریم آقا علیہ السلام دے خلاف نہ زیبہ لفظ بولے آپ دی زوجہ محترمہ حضرت امہ عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر مستاخیہ کیتیاں دیکھ لو آج حکمران جنہوں لوگوں نے ووٹ دے کے اپنا حاکم بنایا ملک دا سربراہ بنایا سارے گنگے بن کے بیٹھے سارے خاموش ہو کے بیٹھے انجھے لگ دے جن منہ وچ زبان کوئی نہیں اللہ کرے گنگے ہو جان ہمیشہ واسطے گنگے ہو جان ہمیشہ واسطے زبان تالے لگ جان اور اللہ ہوئے قائد محترم دے شہزادے حافظ سعد حسین رضوی آواز بلند فرمائی سننا انڈیا والوں نوان سمجھنا کہ ہم پاکستان میں ہیں یہ ملعونہ ہندوستان میں ہے نہیں ہندوستان بھی ہمارا ہے پاکستان بھی ہمارا ہے یہ ملک کسی کی جگیر نہیں یہ جہاں کسی کی جگیر نہیں یہ ساری کائنات حضور دا صدقہ ہے یہ سارے جہاں حضور دا صدقہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بدن و زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہم زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ تو قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی متصل عالی نے جانشین قبر امیر مجاہدین نے آواز اٹھائی آواز بلند کی تھی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اس واسطے یہ جملہ یہ الفاظ اس بات کی عکاسی کر رہے سارے قبلہ قائد محترم علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قوم میں پیغام دیتا کہ سارے جسم کے اندر جیڑی جان اصل جو جی رہے ہیں اصل جین واسطے نہیں جی رہے اصل جی رہے ہیں حضور واسطے سارا جینا حضور واسطے سارا وقتنا حضور واسطے ساری اس کا نہیں اس کا ہوئی نہیں جن اپنی عزت رسول اللہ دی عزت کو قربان کر دیئے یقیناً وہ لوگ ذلیل اور زمانہ دے بڑے کمین جنہ پر پختنے پھر دیکھو ظلم تے ظلم مسلمان جدو اپنے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ جانشین قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی متصل عالی نے لبیک دا نعرہ بلند فرمایا ہندوستان کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم لبیک والے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا معنی یہ ہے ہماری جو کرنے ہیں یہ بھی حضور کے لیے ہے ہماری جو جانے ہیں یہ بھی حضور کے لیے ہے ہمارا جو جینا ہے یہ بھی حضور کے لیے ہے ہمارا جو مرنا ہے یہ بھی حضور کے لیے ہے یہ ظلم پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے ہندوستان کی سرزمین دیتے کہ تو ساڑھے قائد محترم نے تلاگنگ و بہاول پر ناروبار اور گجرات کی سرزمین پر مختلف کانفرنسوں میں تحفظ اقداموں سے رسالت کانفرنس نے جب اس آواز کو بلند کیا پاکستان یا ہندوستان ہو امریکہ ہو فرانس ہو ہالینڈ ہو کوئی بھی ملک ہو کسی بھی ملک میں اگر ہمارے آقا مولا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کی
شان کے خلاف نہ زیبا لفظ بولے گئے، ہم ان کی زبان میں کھینچ کر کتوں کے آگے لائے ہیں۔ میں مسلمان ہندوستان کے اندر انڈیا میں سراپا احتجاج بن گئے، گلی گلی احتجاج ہو لگا اور لبیک کے نعرے نال ہندوستان کی سرزمین دے ہر محلہ ہر چوک گونج اٹھے۔ الحمدللہ اج اس سلسلہ کے اندر جناب والا اپنے ان مسلمانوں کی حمایت کے اندر اج پاکستان صرف لاہور نہیں، سیالکوٹ نہیں، راولپنڈی نہیں، پشاور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر پشاور تک ہر ضلع میں ہر شہر میں آج احتجاجی ریلی ہوگی، ناموسی رسالت ریلی جس کا نام ہے۔ آج انشاءاللہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین ہاشمی مقدس علی کی قیادت میں داتا دربار سے لے کر اور مزار قبلہ امیر المجاہدین تک انشاءاللہ ناموسی رسالت ریلی نکالی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ غلامان مصطفیٰ کے حضور کے غلام ختم نبوت